میتھس اور اسٹیٹس جو ہے، جیسے ہم پتہ ہے کہ میتھس جو ہے وہ مدر آف سائنسز ہے، اور یہ اباؤٹ ہر جگہ پہ آپ انوالو ہیں. اور ایون کہ آپ اگر آرٹس کے سبجیکٹ اسٹڈی کریں تو وہاں پر بھی میتھس اس طرح سے انوالو ہے کہ جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے یا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی بھی سبجیکٹس میں، اور اس میں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہے وہ ریلیٹڈ ٹو میتھمیٹکس ہے، میتھس اینڈ اسٹیٹس. تو فار ایگزامپل اگر آپ ایک سمپل ماسٹرز ان انگلش ہی کرتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ آپ کو جب ریسرچ کرنی ہے لنگوسٹک پہ یا لینگویج پہ یا اور کوئی ایسے جو ٹاپکس ہیں اس کے انگلش کے، تو آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے میتھس کا. اب یہ ریسرچ کیوں ضروری ہے کہ اس کا آپ کا تعلق، ابھی آپ پڑھنے جا رہے ہیں، آپ نے اسٹارٹ کیا ہے پڑھنا فارمیسی، تو اب فارمیسی میں دیکھ لیں کہ اگر ہم ریسرچ نہ کی ہوتی یا ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہ ہوئی ہوتی تو جو میڈیسنس، اب کس حد تک میڈیسن جو ہے وہ کتنی ایڈوانس ہو چکی ہیں اور کتنی پہلے کی نسبت کتنی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ مزید جنریشنز آتی جا رہی ہیں اور مزید آگے نکلتی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے آج کا انٹروڈکشن ہے، پہلے ہم اسٹیٹس سے شروع کریں گے. میتھس کی ہی برانچ ہے اسٹیٹس، تو آج ہم اسٹیٹ سے شروع کریں گے. اس کا ہمارے پاس جو لیکچر نمبر 1 ہے اس کا صرف ایک اوور ویو ہے کہ اسٹیٹ میں ہم نے تھورولی یا پورے جو ہمارے پاس یہ اسٹیٹس کا سبجیکٹ جو رہے گا اس پہ ہم کیا اسٹڈی کریں گے. تو اس میں آپ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو ریسرچ نہیں کرنی، تو ہمیں میتھ کیوں پڑھایا جا رہا ہے یا اسٹیٹس کیوں پڑھائی جا رہی ہے، کیوں ہم پہ امپوز کر دیا گیا ہے. تو آپ کا تعلق، فارمیسی کا تعلق گریٹر ویو میں جو ہے نمبرز کے ساتھ موجود ہے. نمبرز، ڈوزیج کیلکولیشن، ریٹ آف ڈوزیج، ٹھیک ہے، بہت سی ایسی اور چیزیں ہیں جو کہ آپ آہستہ آہستہ آپ آبزرو کرتے جائیں گے کہ اچھا یہ تو ضروری تھا، میتھس کے حوالے سے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہ پتہ ہو کہ بعض دفعہ اگر آپ فارمیسسٹ جو ہے وہ ڈوز کو سیٹ کرتے ہیں تو وہ ملٹیپل ڈوز لے کے کیا کیا ریشو لینی ہے، کس طرح سے اس کو سیٹ کرنا ہے، تو وہ بھی اس میں میتھمیٹکس یا اسٹیٹس جو ہے وہاں پہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ادروائز بہت سارے انسٹرومنٹس آج کل ایسے ہیں کہ جو کہ آپ جب بھی کوئی ٹیسٹ لیتے ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ لیتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی ساری ویلیوز آپ کو وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کو نمبرز میں سب کچھ دے دیتا ہے. مگر جہاں پہ بات آتی ہے مینول ورک کی اور یہ جاننے کی کہ آن دا بیک گراؤنڈ واٹس ہیپننگ، تو وہاں پہ پھر آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میتھمیٹکس کس طرح سے ورک کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس اسٹیٹس کا ہے، انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹکس. تو اس کے لیے لیٹ می okay, first of all, biostatistics. It's a portmanteau word made from biology and statistics, a combination of two words. They are taken from biology and statistics. The application of statistics to a wide range to a topic in biology. یعنی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں statistics, this one, and biology، اور کیا چیز ہے ان کی ایپلیکیشن. ایپلیکیشن کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ہم صرف جنرل میڈیسن کی بات کریں یا میڈیکل سائنس کی بات کریں، تو ہم اگر کیلکولیٹ کرنا چاہیں کہ کسی بھی ہاسپٹل میں، فار ایگزامپل جنرل سی بات ہے کہ نمبر 1 کہ نمبر آف پیشنٹس
وہ کتنے آئے اور کتنے ان میں سے ٹھیک ہو گئے اور کتنے ڈیسیز میں فوت ہو گئے اس میں. تو یا اس ہاسپٹل کا ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ریٹ آف کیور وہ کیا ہے. اس میں ہمیں کس کا سہارا لینا پڑے گا؟ نمبرز کا سہارا لینا پڑے گا. نمبرز کا، نومیرکس کا سہارا لینا پڑے گا، بعض دفعہ گرافکس کا سہارا لینا پڑے گا. اس کے لیے ہم پھر کیا ہے یوز کریں گے؟ وہاں پہ اسٹیٹس یوز کریں گے. اسٹیٹس some people are also joining. اوکے، تو ہمارے پاس ایپلیکیشن ہو گئی اسٹیٹسٹکس کی. جو ایپلیکیشنس ہیں وہ اگر ہم میڈیکل میں یا بایولوجی میں یوز کریں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بایو اسٹیٹسٹکس ہے. سمپل. اب اس کے بعد ہم نیکسٹ اگر دیکھیں let me clear it. Okay, next is general definition of biostatistics. First of all, it is a science which deals with the development and application of the most appropriate methods. That methods are: number one, mostly done in the initial stages, collection of data, presentation of the collected data, analysis and interpretation of the results, making decisions on the basis of such analysis. Collection of data, we will discuss it separately one by one. How data is collected. Data may be collected by some survey. کہ ڈیٹا ہمارا جو ہے وہ کسی سروے کے دوران جمع کیا جا سکتا ہے. بعض دفعہ ہمارے پاس پریویس کوئی ایکسپیریمنٹس ایسے ہوتے ہیں یا ریکارڈس ایسے ہوتے ہیں، وہاں سے ڈیٹا لیا جا سکتا ہے. پھر اس ڈیٹا کو پریزنٹ کیسے کیا جائے، نمبرز میں یا گرافکس میں پریزنٹ کرنا اس کو، پھر انالائز کرنا اس ڈیٹا کے بیس پہ کوئی بھی ریزلٹس جنریٹ کرنا، یہ دیکھنا کہ وہ ڈیٹا کس چیز کی طرف جا رہا ہے، یا کس کا ہم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ اس ہاسپٹل کی یا اس انسٹیٹیوٹ کی جو ریزلٹس ہیں وہ گریجولی بہتر ہو رہے ہیں یا ڈاؤن ہو رہے ہیں. ہم ریزلٹس وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس ڈیٹا کی مدد سے. میکنگ ڈیسیژنس آن دا بیسس آف سچ انالیسس، اور ان انالیسس کی بیسس پہ ہم پھر کوئی ڈیسیژن کر سکتے ہیں کہ وہ فائنلی کہ وٹ از ہیپننگ دیئر. نیکسٹ از our frequently used. First of all, as I told you کہ ریکارڈڈ ڈیٹا، جتنا بھی ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، ڈیٹا جو کسی بھی فارم میں موجود پڑا ہوا ہے، یا بہت سے ادارے ایسے ہیں جو کہ ڈیٹا اپنا پریویس ڈیٹا جو وہ جمع کرتے ہیں، ان کی بیسس پہ پھر ریسرچ ہوتی ہیں. وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اسے اکثر کہا جاتا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ ڈیٹا مختلف رکھا جاتا ہے، یا ڈیٹا بینکس ہوتے ہیں مختلف. تو وہاں سے ڈیٹا جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. وہ ڈیٹا جو موجود ہے، ڈیٹا کے بارے میں جب بھی بات کریں گے، دیٹ ول ریفر ٹو اسٹیٹس. denotes characteristics calculated for a set of data, sample mean. For example, کوئی بھی ہم کسی بھی سیٹ آف ڈیٹا پہ جو ڈیٹا ہم نے اوپر سے لے لیا، جو بھی ہم نے ڈیٹا بینک سے یا ڈیٹا ہم سروے کے طور پہ سروے سے لے لیا، یا کسی اور ایسے ایکسپیریمنٹس جو ہوئے ان سے ہم نے وہ ڈیٹا لے لیا،
ریسنٹ ہوں یا پاسٹ ہوں، تو وہاں سے اس ڈیٹا کے اوپر پھر ہم جو بھی کیلکولیشن کریں گے، جو بھی اس کے اوپر ہم آپریشن کریں گے، وہ ہمارا اسٹیٹسٹکس کہلائے گا اس میں فار ایگزامپل ہم بہت سمپل سی چیز ہے جسے ہم مین کہتے ہیں. یہ مین کس طرح سے آتا ہے؟ اسے عام ورڈ میں ہم ایوریج بولیں گے. یہ ایوریج کیسے آتی ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایسے ہوں x1 x2 x3 3 نمبرس ہوں، اور ان کا ہمیں مین فائنڈ کرنا ہو یا ایوریج فائنڈ کرنی ہو، تو ہم اس کی ایوریج، سب سے پہلے ایوریج کو ہم ڈینوٹ کریں گے ایکس بار سے. اٹ کین بی آئدر اسمال اور کیپیٹل، اینڈ ایکولس ٹو sum of all numbers or data values upon divided by number or size of data set. What is in this case here? x1 x2 x3 is the data set, data values x1 plus x2 plus x3, sum of all data values divided by number or size of data set. They have 3 values here, 1 2 and 3 divided by 3. And ultimately, if these x1 x2 x3 are some numbers, we will get some numerical value here. Numerical value here that will represent a mean of some data set. What is mean? ایوریج کیا ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ہم یہ کر لیں کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے، اس کو ہماری یہ جو فگر ہے، فار ایگزامپل ایک بیل شیپ فگر ہے، یہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے ڈیٹا ویلیوز کو، تمام ڈیٹا ویلیوز کو. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہی x1 x2 x3 ہوں تو اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور ہمارے پاس کوئی بھی مین آ جاتا ہے تو مین ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوگی؟ ایک مڈ ویلیو ہوگی. مین کے گرد، مین ایک ایسی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میگنیٹک پوائنٹ ہے کہ جس پوائنٹ کے گرد کلسٹر ہوتی ہیں آل ڈیٹا ویلیوز. وہ ڈیٹا ویلیوز اس کے گرد جمع ہوں گی. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس کے گرد ہی کچھ ویلیوز اس سے بڑی ہوں گی. فار ایگزامپل یہاں پر اگر ہمارے پاس ایکس اگر مین ہے، یہاں پر کوئی بھی ایکس مین ہے جسے ہم فار ایگزامپل لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ ایکس ہے، تو کچھ ویلیوز اس سے بڑی ہوں گی، اس طرف ہوں گی جب سے میں ڈاٹس لگا رہا ہوں، کچھ ویلیوز سے نیچے ہوں گی. یعنی زیادہ تر ویلیوز کیا ہوں گی؟ موسٹ آف ویلیوز وہ اس کے ارد گرد قریب ہی، کچھ اپر سائڈ پہ کچھ لوور سائڈ پہ ہی جمع ہوں گی. جمع ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک کلاس میں کوئی ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ کے جو ایوریج مارکس ہیں وہ پوری کلاس کے، وہ لیٹ سے کہ 30 آتے ہیں آؤٹ آف وٹ ایور 40 اور 45 کسی میں سے بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کلاس میں موسٹ آف اسٹوڈنٹ کے نمبرز کو ہیں وہ 30 کے اراؤنڈ ہیں. 30 کے اراؤنڈ، 30 یہاں پہ مین آ گیا، 30 کے اراؤنڈ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کچھ کے ویلیوز، کچھ کے نمبرز جو ہیں وہ 30 سے زیادہ ہیں، بڑے ہیں، اور کچھ کے نمبرز جو ہیں وہ 30 سے کم ہیں مگر اس کے قریب ہی ہیں. 29 27 28 ہو سکتے ہیں، یا 31 32 33 34 ایسے 35 اس طرح سے ہو سکتے ہیں. کچھ کے نمبر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ اس بالکل سب کے نمبر ادھر ہوں گے. کچھ کے نمبرز بہت کم بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کسی کے 5 بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ کے نمبر بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کا بالکل 45 آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. مگر موسٹ آف ویلیوز جو ہیں وہ اس کے ارد گرد ہی، 30 کے ارد گرد ہی پائی جائیں گی. اسے ہم کہیں گے کہ یہ موسٹ آف ڈیٹا ویلیوز آر کلسٹرڈ اراؤنڈ مین. اس کے بعد اس کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس رول آف اسٹیٹسٹکس کیا ہے.
in general. Number one हमारे पास है कि to guide the design of an experiment or a survey prior to data set. हम उससे कोई भी चीज़ डाटा कलेक्शन से पहले हम एक पूरा प्लान जो है वो डिज़ाइन करते हैं इसमें स्टैटिस्टिक्स के कि उसमें क्या क्या किस तरह से हमने उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या डिज़ाइंस क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी उसमें। सबसे पहले स्टैटिस्टिशियंस जो हैं वो इसमें सॉरी स्टैटिस्टिशियंस एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेज प्रायर टू डाटा कलेक्शन कि सर्वे किस तरह से होगा, कहाँ कहाँ से किया जाएगा, किस इलाके से कितना इलाका कवर करना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, फिर उसमें उस इलाके के हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं पिंडी और इस्लामाबाद में 2 सिटीज़ पे, और फिर उसमें ये फोकस करना है कि किस किस इलाके से जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाए, और सैंपल साइज़ उसका जो लिया जाएगा ज़ाहिर है होल पॉपुलेशन का कभी भी जो है, जैसे हम अगर ब्लड टेस्ट करने जाते हैं तो ब्लड का थोड़ा सा सैंपल ले लिया जाता है और उसको टेस्ट करके होल ब्लड की क्वांटिटी जो होल ब्लड की जो भी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बता दी जाती है कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या ज़्यादा है क्या कम है। इस तरह से उसका सैंपल साइज़ डिसाइड करना होगा कि सैंपल साइज़ कितना होना चाहिए और वो कहाँ कहाँ से जो किस किस एरिया से लिया जाए, कि आपके स्टडी के हवाले से आपकी रिसर्च के हवाले से कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि उसको कवर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंटामिनेटेड वाटर जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसे एरियाज़ देखने होंगे कि जहाँ पे ऐसे चांसेस हैं कि जहाँ पे वाटर जो है वो कंटामिनेटेड हो सकता है ड्रिंकिंग वाटर, और ऐसे पोर्स एरियाज़ जहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर्स लगे हुए हैं और वहाँ पे पानी की तादाद ऐसी ऐसी ऐसे चांसेस कम हैं कि वहाँ पे ऐसे कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर मिले हमें, और उसके नतीजे में जो भी हम डिजीज़ देख रहे हैं कि वहाँ पे जो अकर होते हैं तो वो फिर स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। फिर उस डाटा को एनालाइज किया जाता है कि यूजिंग प्रायर स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, यानी उस डाटा को फिर हमने एनालाइज किस तरह से करना है जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये होता है कि उस डाटा को स्क्रूटनाइज किया जाता है, नैरो डाउन किया जाता है अपनी स्टडी के हवाले से, और डाटा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि डाटा में बहुत सारी फॉल्स वैल्यूज़ होती हैं। डाटा कलेक्शन जो है वो जब भी की जाती है, बाज़ दफ़ा डाटा कलेक्ट जो कर रहा होता है वो इतना सीरियसली डाटा नहीं ले रहा होता, और बाज़ दफ़ा जो डाटा दे रहा होता है वो भी इतना सीरियसली उसको डाटा जो है वो कोई भी फॉर्म जो है वो फिल करके ऐसे नहीं दे रहा होता, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही अनअटेंशनली जो है वो आंसर किया जा रहा होता है। तो उसको आपने वहाँ से, इन्हें कहते हैं आउटलायर्स, तो वो आउटलायर्स वहाँ से निकालने होंगे। सबसे पहले डाटा को एनालाइज करना होगा, आउटलायर्स निकालने होंगे, फिर डाटा सेट की वैल्यूज़ देखनी होंगी कि भाई वैल्यूज़ जो हैं वो किस रेंज में आ रही हैं, आप उनको से चेक कर लेते हैं। फिर उस रेंज के हवाले से फिर आप देखते हैं कि हमने कौन कौन से हमारे पास स्टडी किस किस्म की है, स्टडीज़ की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। उस स्टडी के हवाले से आप देखेंगे कौन से टेस्ट ऐसे हैं या टूल्स ऐसे हैं, टेक्निक्स ऐसी हैं स्टैटिस्टिक्स की जो कि हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर टू रिप्रेजेंट, नेक्स्ट हमारे पास है टू रिप्रेजेंट एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स टू रिसर्चर्स एंड अदर डिसीजन मेकर्स। फिर जो भी हम उसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे उनको फिर रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाए। इंटरप्रेट कैसे किया जाए कि जो भी हम टूल्स लगाएंगे उन टूल्स से जो भी हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, जो भी हमें आंसर्स मिलेंगे, जो भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मिलती हैं, फॉर जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन की एक छोटी सी एग्जांपल की, उसमें हमें एक्स एक मीन मिला, उस मीन को फिर हम इंटरप्रेट करें कि इंटरप्रेट करने से मुराद है कि बाज़ जगह पे हमारे पास उन वैल्यूज़ का, उन आंसर्स का कुछ ख़ास मतलब होगा। कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे, जब भी हम वहाँ पे आंसर हमारे पास किसी ख़ास रेंज में आएगा तो हम कुछ एक चीज़ को एक्सेप्ट, हमारे पास दो क्वेश्चंस होंगे, आइदर टू एक्सेप्ट वन फर्स्ट क्वेश्चन और द सेकंड वन। तो उसमें फिर हम, हमारे पास जो भी आंसर आएगा उस आंसर के हवाले से फिर हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन एक्सेप्ट करना है, फर्स्ट करना है या सेकंड करना है। जैसे हाइपोथेसिस है कि बहुत सी रिसर्च एरियाज़ में या साइंटिफिक वर्क में हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं पहले, उन हाइपोथेसिस पे फिर ये काम किया जाता है कि ये देखने के लिए कि हाइपोथेसिस कौन से सही हैं, कौन से ज़्यादा एक्यूरेट हैं, ज़्यादा करीब हैं स्टडी के। फिर उन हाइपोथेसिस पे वो एक दो तीन चार बहुत सारे भी हो सकते हैं, फिर उनको
ان کے مطابق پھر انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے ریزلٹس کو، کہ ریزلٹس کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں کہ کون سے ہائپوتھیسس جو ہیں وہ ٹھیک ہیں یا ایکسیپٹیبل ہیں، کون سے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، ان کو ہم نگیٹ کر دیں گے. اور پھر لاسٹ میں پھر ڈیسیژن انہی ہائپوتھیسس کے بیس پہ ہم ڈیسیژن جو ہے وہ بنا لیں گے. فار ایگزامپل جیسے ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس ایک دو ہائپوتھیسس یہ ہیں کہ جو ڈیزیز ہے وہ فار ایگزامپل کوئی بھی ایسا ڈیزیز ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ لیٹس سے کہ ٹائیفائڈ ہے، یا ٹائیفائڈ کے اسپیلنگ آئی تھنک اٹس رائٹ، ٹائیفائڈ اگر ہے تو وہ پھیل رہا ہے کنٹامینیٹڈ واٹر سے فار ایگزامپل. تو وہ آپ نے جو ریسرچ کی، ایک تو ایک یہ ہے، سیکنڈ ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ نہیں، یہ نو، یہ ان ہائیجینک، نو ان ہائیجینک فوڈ جو ہے اس کی وجہ سے ایسا ہے. یا تھرڈ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہ جو لیونگ سٹائل ہے لوگوں کا وہ اتنا اچھا نہیں ہے، اتنا کلین نہیں ہے، وہ کلین نہیں ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اب یہ تین ہمارے پاس ایک ہائپوتھیسس بن گئے. تو پہلے بہت سارے تھے، لیٹ سے بہت سارے لوگ ادھر ادھر بات کی، مگر ہم نے لاسٹ میں 3 نیرو ڈاؤن کر لی کہ 3 ان پہ کام کیا جا سکتا ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسے پاسبل ہے کہ نہیں ہے. پھر اس پہ ہم کچھ نومیریکل ویلیوز جو ہیں، کچھ ہم لمٹس سیٹ کر لیتے ہیں. ان لمٹس پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو اس لمٹ میں آنسر آتا ہے فرسٹ میں، تو پھر یہ فرسٹ والا ایکسیپٹ ہو جائے گا، باقی سارے ریجیکٹ ہو جائیں گے کہ واٹر کی وجہ سے ہے، اگر ہمارا ڈیٹا یہ شو کرتا ہے. اور سیکنڈ اگر ہمارا جو آنسرز ہم وہ شو کرتے ہیں کہ نو، وہ جو دوسری رینج میں آتا ہے، تو پھر ہم سیکنڈ ایکسیپٹ کریں گے. اسی طرح سے ہم تھرڈ یا پھر فورتھ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے، یا کوئی بھی فورتھ اگر ہے. تو اس طرح سے ڈیٹا کو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، کلیکٹ کس طرح سے کیا، کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے انالائز کیا، ڈیٹا کو انالائز کرنے کے بعد پھر مختلف ٹیسٹ یا ٹولز لگا کے، تو جو بھی ہائپوتھیسس جو تھے ان کو ہم نے دیکھا، جو ہمارے کوسچنس تھے یا جو ہم سرچ کر رہے تھے جس چیز کو، اس چیز کے حوالے سے انٹرپریٹ کر لیے اپنے ریزلٹس. اور پھر جو بھی ہمارے پاس ڈیسیژن میکرز ہیں یا جن کو اس کی ضرورت ہے، ان کو ہم نے وہ چیزیں پرووائڈ کر دی کہ یہ ایسا ہے. اوکے، یہ ایک اس کی سورس آف ڈیٹا، ایک ڈیٹا کی جو ہے وہ اگزامپل ہے، فلو چارٹ ہے کہ سورس آف ڈیٹا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سورس آف ڈیٹا ہمارا کہاں کہاں سے ہو سکتا ہے. ریکارڈز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریکارڈز جو ہیں وہ مختلف ایسے ڈپارٹمنٹس، ایسے ایریاز، ایسے ہاسپٹلس ہوتے ہیں جو کہ اپنا ایک ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ یہ دیکھا جائے وقتاً فوقتاً کہ وہاں پہ کیا بہتری آ رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یا اس میں کچھ لاسٹ 3 منتھس میں، 4 منتھس میں، یا لاسٹ ایئر میں، لاسٹ ایئر سے اس ایئر تک ہمارے اسٹیٹسٹکس کیا ہیں، اس میں کتنی بہتری آئی ہے ہماری آؤٹ پٹ میں، یا کتنے اس میں جو ہے وہ بہتری کی ضرورت ہے اور کتنا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ایک عام شاپ کیپر ہے، وہ بھی اگر اپنا پریویس ایئر کا ڈیٹا جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میری لاسٹ ایئر سے لاسٹ ایئر میں، یا لاسٹ 3 منتھس میں، یا 4 منتھس سے، وٹ ایور ٹائم ہی ڈیسائڈس، کہ اس میں یہ دیکھتا ہے کہ میری کن کن چیزوں کی جو فروخت ہے وہ زیادہ ہوئی ہے. اور لوگوں کا یہاں پر اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر جو میں جس جگہ پہ میری شاپ ہے، اس جگہ پر لوگوں کا رجحان کیا ہے. اس حوالے سے وہ اپنی وہ والی پروڈکٹس کیا ہے ان کا اضافہ کر سکتا ہے ان کا، اور اس کے علاوہ دوسری پروڈکٹس پہ بھی کس طرح سے کٹ ڈاؤن کرنا ہے، کتنی ریشو ہے اس کی، اس حوالے سے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ ہاؤ مچ کوانٹٹی از نیڈیڈ فار دیم. ایلس اگر ایک شاپ کیپر اس طرح سے ڈیسائیڈ کرنے کے علاوہ کئی کام بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ بہت سے لوگ، بہت سے ڈپارٹمنٹس پہ، بہت سے اسٹورز پہ یہ کام بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کے جتنے بھی وہ ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ان کے پاس اسٹف جو آیا ہے، کسی بھی چیز کی کوانٹٹی جو ہے وہ 100 آئی ہے، تو وہ یہ سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ 5 رہ جائیں یا 10 رہ جائیں، تو وہ سسٹم ان کو بتا دے کہ اس میں 5 رہ گئی ہیں اور اس کا مزید جو ہے وہ آرڈر کر دیا جائے. تو وہ بھی ریکارڈز وہاں سے ایسے مینٹین ہوتے ہیں، وہاں سے ڈیٹا لیا جاتا ہے. یہ ڈیٹا لینے کی، ڈیٹا جو سورس آف ڈیٹا ہے، یہ وہاں پہ سورس آف ڈیٹا یہی ہے، جو 5 رہ گئے وہاں پہ، اور پھر یہ بتایا گیا کہ بھئی وہ 5 رہ گئے، مزید جو ہے وہ آپ کو منگوانا چاہیے.
اوکے کلاس ابھی یہ تقریباً آفٹر 10 منٹس آئی تھنک یہ جو ہے یہ کلاس اینڈ ہو جائے گی، اور پھر نیکسٹ کلاس دوبارہ سے میں لاگ جوائن کروں گا، تو آپ لوگوں کو میٹنگ اسٹارٹ کروں گا تو آپ لوگ بھی پھر جوائن کریں گے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ہم پھر اس کو کنٹینیو کریں گے آگے. یہ کلاس تقریباً ہماری 11:20-30 تک جائے گی اس میں سے. میں تقریباً مزید 4 سے 5 منٹ تک میں اسے ڈسکنیکٹ کر کے آپ کو بتا دوں گا، اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ سے میٹنگ اسٹارٹ کروں گا. اچھا، سیکنڈ ہمارے پاس ہے سروس میں نے آپ کو بتایا کہ سروس سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی کون سا علاقے کہاں سے سروے کرنا ہے اور کس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے پھر ڈیٹا ایک سروے فارم بنایا جاتا ہے. اس سروے فارم میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں ہماری، کس طرح سے ہمیں کوشچن ان میں سیٹ کرنے ہیں. بعض دفعہ بالکل سمپل کوشچن نہیں ہوتے، ایک ہی کوشچن کو ڈفرینٹ اینگل سے بار بار پوچھا جاتا ہے تاکہ ہمیں اوریجنل جو آنسر ہے وہ وہاں سے ملے. تو تاکہ اگر ہم وہاں پہ کوئی چیز مس کر گئے یا فرسٹ موڈ میں جو ہمارا جو ڈیٹا ہمیں دے رہا ہے، جس سے ہم سروے کر رہے ہیں، جس سے ہم فارم فل کر رہے ہیں، جو ہمارا پرسن ہے جس سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، وہ اگر فرسٹ کوشچن میں ہمیں ایسے ہی ان انٹینشنلی آنسر دیتا ہے، تو سیکنڈ ٹائم اس کو دوبارہ سے کسی اور انداز سے پوچھا جائے، پھر تھرڈ ٹائم کسی اور انداز سے پوچھا جائے، تو ہو سکتا ہے وہ تینوں آنسرز کو پھر ہم میچ کر لیتے ہیں کہ وہ تینوں آنسرز میں کیا کوئی کوآرڈینیشن ہے. موسٹ آف دو جو آنسرز ہیں وہ جس طرف پھر ہمیں اشارہ کرتے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. پھر ایکسپیریمنٹس ہیں کہ مختلف ایکسپیریمنٹس، جیسے اب لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایکسپیریمنٹ کر کے وہاں سے ہمیں جو ڈیٹا ملتا ہے کہ کیا ویلیوز ہیں، وہاں سے لیا جا سکتا ہے. پھر جو سروے ہوتا ہے، سروے ہمارے پاس سروے میں ہمارے پاس سیمپل، آپ کو بتایا تھا کہ سیمپل سائز سیمپل جو ہے وہ پھر کمپریہنسو تو پورا جو ہے وہ ہمارے پاس پاپولیشن کا موسٹ آف جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم اسٹڈی کریں گے اس میں ٹائپس آف ڈیٹا اسٹیٹس میں. یہ ابھی تو صرف اوور ویو ہے، تھوڑا تھوڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں اس میں ہم اسٹڈی کریں گے اسٹیٹس میں. یہ جنرل سی بات ہے کہ ہمیں بہت سے لوگوں کو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کانسٹنٹ اور ویریبل. کانسٹنٹ ہمیں پتہ ہے کہ کانسٹنٹ کیا ہے. اگر میں یہاں پہ 3 لکھوں، 3 کیا ایک کانسٹنٹ ہے، اور یہاں پہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم یوز کیا تھا، میں اگر اے ایکس لکھوں یا وائی لکھوں، یہ تو ہمارے کیا ہوں گے، ویریبلس. کانسٹنٹ آلویز 3 کی ویلیو 3 رہے گی، جبکہ ویریبلس یہ ویلیوز چینج ہوتی رہتی ہیں. ویریشن آتی ہے کہ ایکس کی ویلیو بھی ہو سکتی ہے، اور ایکس کی ویلیو کبھی 4 بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی ویلیو ایکس جو ہے وہ سچویشن کے حساب سے وہ ایکوائر ویلیوز چینج کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے. اس حوالے سے کانسٹنٹس ہمارے پاس جن کی ویلیوز چینج نہیں ہوتی، ہیو نو چینج، اور ویریبلس ہے وہ کیا ہے کہ کین ہیو اینی ویلیو. ہوپ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جو میں لکھ رہا ہوں. اس کو چلے نیچے لکھ لیتے ہیں، یہاں پہ برائٹنس زیادہ ہو گیا ہے کہ کین ہیو اینی ویلیو ڈپینڈنگ آن سچویشن اور کنڈیشن جو بھی ہے، آپ کو بھی ریکوائرمنٹس ہمارے پاس ہیں اس حوالے سے جو بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو ویریبل جو ہے وہ کوئی بھی ویلیوز ایکوائر کر سکتا ہے. وہ ہمارے پاس اے بی سی ایکس وائی زی کوئی بھی ایسا نمبر ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا الفابیٹ ہوتا ہے. اور کانسٹنٹ جو ہے وہ 3 4 5 6 7 نمبرز ہوتے ہیں ہمارے پاس، یہ نو چینج. اور یہ اکثر کیا ہوتے ہیں، نومیرک ویلیوز ہوتی ہیں. نومیریکل ویلیوز وی کین سے نومیریکل ویلیوز ہوتی ہیں جن میں کوئی چینج، تو کانسٹنٹ چینج نہیں آتا اس میں. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس کچھ ہے کہ ویریبلس کی ٹائپس ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں. ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے،
مگر ابھی صرف اس کا ہے کہ دو ویریبلس ہمارے پاس ہوتے ہیں. ایک تو کوانٹیٹیو ہے. کوانٹیٹیو ہمارے پاس کیا ہے, کوانٹٹی سے. یہ یہ اس میں جو ورڈ ہمارے پاس ہے یہاں سے یہاں تک کوانٹٹی. کوانٹٹی مینس کوئی بھی ہمارے پاس نومیرک ویلیو ہوگی اس کی, یعنی اس ویریبل کی کوئی بھی ہمارے پاس نومیرک ویلیو ہوگی جس کو میجر کیا جا سکتا ہوگا. دوسرے سینس میں یہ کہہ سکتے ہیں اس کو میجر کیا جا سکتا ہے. ہم اسے لکھ سکتے ہیں ایسے کہ اگر ہم اس میں اس کے پوائنٹس لکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ they can be measured in form of numbers or counts. یعنی ان کو نمبرز اور کاؤنٹس کی میئر کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ہم let's say number of students in a class. کسی بھی کلاس میں نمبر آف اسٹوڈنٹس کوئی نومیرک نمبر ہوگا, 5 10 15 20 50 جتنے بھی, یا پھر ایج آف این انڈیویجول, ایج آف این انڈیویجول, وہ بھی کوئی ایک خاص ہمارے پاس نومیرک ویلیو ہوگی. یا پھر ہم ٹائم کہہ سکتے ہیں, ٹائم کہہ سکتے ہیں, ویٹ کہہ سکتے ہیں کسی کا بھی. یہ سب جو ہیں ان سب کی جو ہمارے پاس جو ویلیوز ہوں گی وہ ساری نومیرک ویلیوز ہوں گی. ان کو میئر کر سکتے ہیں, کاؤنٹ کر سکتے ہیں, یعنی ان کو میئر کر سکتے ہیں ان نمبرس اور کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ 1 2 3 4 کتنے ہیں. ٹھیک ہے. کوانٹیٹیو ویریبلس ایسے ویریبلس ہوتے ہیں کہ جن کی ویلیوز ہمیشہ کیا ہوں گی, وہ نمبرز میں نومیرک ویلیوز ہوں گی, نمبرز میں ہوں گی یا کاؤنٹس میں ہوں گی. جس سے نمبر آف اسٹوڈنٹس ان اے کلاس اگر ایکسس کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو اس کی ویلیو کوئی بھی نمبر ہوگا, نومیرک ویلیو ہوگی. ایج آف این انڈیویجول ایک نمبر ہوگا. ٹائم, ہائٹ, یہ سب کچھ نمبر ہوں گے جن کو میئر کیا جا سکتا ہے. اس کی مزید ہمارے پاس 2 ٹائپس ہیں. ہم ان کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ ہم نے دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس, کنٹینیوس اور کنٹینیوس, دس از کنٹینیوس اور ڈسکریٹ. 2 ٹائپس ہیں اس کی, مین 2 ٹائپس ہیں. کنٹینیوس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو سب سے پہلی بات یہ, کوئی بھی ڈیٹا ہم اسے کنٹینیوس کہیں گے کہ اس کو ہم بریک کر سکیں. لیٹس سے ہم کہتے ہیں کہ بریک انٹو smaller sets